الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل لربک وانحر عن ام المؤمنین عائشة الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما عمل آدمی من عمل يوم النحر احب الى الله من احراق الدم وانه ليأتي يوم القيامة بقرونها واشعارها واضلافها وان الدم ليقع من الله بمكان قبل ان يقع من الارض فتيبوا بها نفسه رواه الامام الهمام الترمذي في جامعه صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. حضرت صاحب سارے دے بڑی شفقت فرمائیے. ایمان سے حضرت اکرام صلاحتی نے کہ جبہ مدینہ طیبہ جو ہے اور سارے پیر حضرت اقدس ڈاکٹر پیر عبید اللہ اظہر صاحب ادھر آئے ہیں. انہوں نے پتا تھا میں حضرت کو سب پہنچا تھا کہ تھوڑے برکات حاصل تھی میں کہ میں حضرت کو ہدیہ کرنا حضرت خدمت عشے کے گن زیب تنوی فرمائیں اور قبول فرمائیں. شاید ہم کے جو کار ہے جب رہے کہ ضرورت ہے جو بھائی ہوتا ہوں نا یہ تو ادھر نال حضرت سے پاتا ہے جبہ بھی تے حضرت سلسلہ نقشبند دی اجازت بھی. معزز دوستو، آج میں نے آپ کی خدمت میں قربانی کے فضائل، مسائل، دلائل کے حوالے سے چند معروضات پیش کرنی ہیں. بس آپ توجہ میری طرف رکھیں اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں تو میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں چند باتیں کہہ پاؤں گا. قربانی قربان سے نکلا ہے. قرب اس کا بنیادی محور اور بنیادی مرکز ہے. قربانی اصل میں قرب ہے. قرب کا مطلب ہے نزدیکی، یعنی یہ وہ عمل ہے جس کی وجہ سے ہم اللہ پاک کی رحمت کے نزدیک ہو جاتے ہیں. بہت اچھی بات ہے، بہت مبارک بات ہے. اور یہ کب سے چلی ہے؟ یہ آدم علیہ السلام جب دنیا سے آئے تب سے چلی. آپ کہیں گے بھئی سنت ابراہیمی کیوں کہتے ہیں؟ جب شروع سے چلی تھی تو سنت ابراہیمی بھی ٹھیک ہے لیکن چلی شروع سے ہے. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ حضرت ابراہیم سے پہلے جتنی قربانیاں ہوئی نا، ان میں یہ نہیں تھا کہ صرف جانور قربان کرے، ان میں اختیار تھا، تعمیم تھی.
کوئی چاہتا تو گندم اللہ کے راستے میں قربانی کے لیے پیش کرتا، کوئی چاہتا تو اللہ کے راستے میں دانے پیش کر دیتا، کوئی چاہتا تو شربت پلا دیتا، کوئی چاہتا تو کسی کو کھانا کھلا دیتا، کوئی چاہتا تو جانور ذبح کرتا. یہ تعمیم تھی. لیکن جب باری حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آئی تو تخصیص ہو گئی، خاص کر دیا گیا کہ اب صرف جانور ذبح کرنا قربانی شمار ہوگی. اسی لیے یہ سنت ابراہیمی کہلاتی ہے، ورنہ یہ سنت انبیاء ہے. آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہیں، حضرت حابیل اور قابیل. جب ان دونوں میں اختلاف ہوا نا، حق پہ کون ہے، ٹھیک کون ہے، بات صحیح کس کی ہے، تو انہوں نے قربانیاں پیش کی. قرآن کہتے ہیں قربا قربان. جب قربانیاں انہوں نے پیش کی نا تو اس زمانے میں آسمان سے آگ آتی، قربانی کو جلا دیتی، یہ قبولیت ہوتی تھی. تو حضرت حابیل نے بکرا پیش کیا تھا کیونکہ ان کے پاس ریوڑ تھا، اور قابیل نے گھاس پیش کیا تھا کہ وہ کھیتی باڑی کرتا تھا. تو یہ دونوں رکھ دیے گئے. آسمان سے آگ آئی تو اس نے بکرے کو جلا دیا، گھاس کو چھوڑ دیا. حالانکہ عقل تو گھاس کا جلنا مانتی ہے کہ سوکھا ہوا گھاس ہے جل جائے گا، لیکن وہ نہ جلا تو حابیل حق پر ہوا. میری بات کا مطلب قربانی شروع سے ہے. ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا اور اپنے بیٹے کو کہا کہ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبح. سورت نمبر 37 سورت والصافات آیت نمبر 102 پارہ نمبر 23. اللہ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو فرمایا کہ میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب دیکھا میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى، ذرا اپنا خیال پیش کرو. قال یا ابت افعل ما تؤمر. انہوں نے عرض کیا میرے پیارے ابا جان، آپ کو جو حکم ہوا ہے آپ پورا کر گزریے. میں ان میں 2-4 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. یہ واقعہ آپ نے بہت بار سنا ہوا ہوگا. سب سے پہلی بات یہاں سے ثابت ہوتی ہے کہ جب والد اپنی اولاد سے گفتگو کرے تو پیارے سے پیارا لفظ استعمال کرے. یا ابنی نہیں ہے، یبنی. ابنی کی بات نہیں کی. ابنی کا معنی ہوتا ہے مائی سن، میرا بیٹا. یوں نہیں کہا. یا بنیا کہا، اے میرا سونا پتر، اے میرا بچڑا، اے میرا بیٹا. یعنی پیارا لفظ. بچوں ایویں نہیں، ایویں گلو ایویں نہیں ہونا، ایویں اس طرح کا لفظ. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے حضرت ابراہیم بول رہے ہیں. حالانکہ والد غصہ کر دے نا، والد کے یار غصہ کم ہے. اگر کوئی والد اپنی اولاد کو قتل کر دے، اللہ بچائے اللہ بچائے، تو شریعت کے اندر والد کو بطور قصاص قتل نہیں کیا جاتا کہ اسے مارو. اتنا حق ہے والد کا. لیکن والد کتنی احترام سے بات کر رہا ہے. تو یہ طریقہ سکھایا جا رہا ہے کہ جب اولاد سے تربیت میں گفتگو ہو تو پیار کے الفاظ استعمال کریں. جو جواب ہے وہ یا ابی نہیں ہے، یا اباتی ہے. یا اباتی افعل ما تؤمر، دونوں ملائے تو بنا یا ابت افعل ما تؤمر. اے میرے پیارے ابو جان، ابو جان نہیں ہے، اے میرے پیارے ابا جی. جسے ہم ابا جی کہتے ہیں نا، اس میں جو پیار ہے وہ ابن میں نہیں ہے. ابا جی میں جو پیار ہے، ابو جان میں جو پیار ہے وہ لفظ ابو میں نہیں ہے. اے میرے پیارے ابا جان، یہ تا محبت کے لیے لائی. تو پتہ چلا کہ جب بیٹا والد سے گفتگو کرے تو یہ بھی اپنے والد کو احترام کے دامن پکڑتے ہوئے بات کرے. اس سے ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. کہتے ہیں اپنی زبان کی تیزی اس ماں باپ کو نہ سناؤ جس ماں باپ نے تیرے بولنے پر مٹھائیاں تقسیم کی تھی. زبان کی حدت اور شدت اپنے آپ کے پاس رکھ. اپنی ماں اور باپ کے سامنے زبان درازی نہ کر. کیوں؟ اگر تو نے ماں باپ کے سامنے زبان درازی کی تو ان کا دل دکھے گا. ان کا دل دکھا تو رحمت خدا تجھ سے منہ پھیر لے گا. تو یا ابت افعل ما تؤمر. ایک نقطہ اور بھی نکلا. وہ کیا؟ ابراہیم علیہ السلام کا سوال کا لفظ اور ہے، اسماعیل علیہ السلام کے جواب کے لفظ اور ہے. سوال ہے انی ارا فی المنام، میں نے خواب دیکھا ہے. جواب یہ نہیں ہے کہ خواب کو پورا کرو. جواب ہے افعل ما تؤمر، اللہ کے حکم کو پورا کرو. مفسرین کہتے ہیں یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ سوال اور جواب میں تو مطابقت ہوتی ہے. دونوں میں ایک چیز ہوتی ہے، جو پوچھا جائے وہ بتایا جائے، اسے مطابقت کہتے ہیں. تو اسماعیل علیہ السلام نے جواب میں تو یوں کہنا چاہیے تھا کہ افعل ما رأیت فی المنام، خواب کو پورا کرو.
یوں نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا افعل ما تؤمر، اللہ کے حکم کو پورا کرو. یہ خواب کہا ہے ابراہیم نے. ان اللہ قد امرنی ان اذبح، تو نہیں فرمایا کہ اللہ نے حکم کیا. تو یہ خواب اللہ کا حکم کیوں بنا؟ کا وجہ یہ ہے یہ خواب نبی کا ہے، امتی کا نہیں ہے. جو خواب امتی کا ہوتا ہے، امتی کا خواب نرا خواب ہے، نبی کا خواب خواب نہیں ہے، اللہ کی وحی ہوتا ہے. اس کو سمجھنا ہو تو ایک حدیث پاک سے سمجھ جائے. وہ حدیث کیا ہے؟ وہ حدیث پاک کیا ہے؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی سنتیں پڑھنے کے لیے اٹھایا گیا. تہجد کے بعد اللہ کے رسول وضو فرمائے ہوئے تھے، تہجد کے بعد سو گئے، صبح کی سنتوں کے لیے اٹھایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو تازہ نہیں فرمایا. صحیح بخاری جلد اول کتاب الصلاۃ کی روایت ہے. اٹھ کر نماز پڑھا دی. حضرت بلال نے عرض کیا یا رسول اللہ 2 باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں. پوچھو بلال. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا اللہ نے وضو کا حکم اٹھا لیا تو ہم بھی نہیں کریں آج کے بعد، نیند کے بعد تو وضو نہ کریں، یا اگر اللہ نے نہیں اٹھایا تو پھر آپ بھول گئے ہیں تو پھر نماز دوبارہ پڑھیں گے، کیا بات ہوگی؟ حضور پاک نے فرمایا بلال نہ اللہ نے وضو کا حکم واپس لیا ہے اور نہ میں بھولا ہوں. حضرت بلال کے تعجب میں اضافہ ہوا کہ یا رسول اللہ جب اللہ نے وضو کا حکم بھی نہیں اٹھایا اور آپ نے بھول بھی نہیں فرمائی تو پھر وضو تازہ کیوں نہیں فرمایا نیند کے بعد؟ حضور پاک نے فرمایا ان عینایا تنامانی ولا ینام قلبی. بلال نبی کا معاملہ امت سے جدا ہے. امتی سوئے اس کی آنکھ بھی سوتی ہے، اس کا دل بھی سوتا ہے، لیکن نبی جب سوئے اس کی آنکھ سوتی ہے، اس کا دل جاگتا ہے. نبی سوئے دل تب بھی جاگتا ہے، نبی جاگے دل تب بھی جاگتا ہے. نبی کے دل جاگنے کی وجہ سے نبی کی نیند میں وضو نہیں ٹوٹتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ختم نبوت، عقیدہ حیات النبی. نبی کے سونے سے دل جاگتا ہے تو وضو نہیں ٹوٹا، لہذا نبی کا وضو برقرار ہے. اسی طرح سمجھیے حضرت ابراہیم کو بیٹے نے عرض کیا ابو افعل ما رأیت افعل ما تؤمر، اللہ کے حکم کو پورا کرو. کیوں؟ بیٹا جانتا تھا میرا والد حضرت ابراہیم کا خواب نہیں ہے، وہ نبی ہے، اس کا دل جاگتا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. اچھا اس سے ایک مسئلہ اور بھی نکلا. جب بیٹے نے امتثال امر حکم بجا لایا اور والد کے ساتھ چل پڑے اور وَطَلَّهُ لِلْجَبِينَ انہیں لٹا دیا گیا، چھری اوپر رکھ دی گئی، تو بات تو ختم ہو گئی. اب باپ چھری چلانے پر قادر اور بیٹا چھری چلوانے پر راضی. تو جب چھری پھیری پھر اللہ کی قدرت آئی کہ بیٹے کو نکالا. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ نے اپنی طرف سے دمبا نیچے سلا دیا، ذبح ہو گئے. تو جب انہیں آنکھ کھولی تو بیٹا تو سامنے ٹھہرا اور دمبا ذبح ہو گیا. تو اللہ فرماتے ہیں لَهُ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، بہت بڑا امتحان تھا، اس میں یہ کامیاب ہوئے. اب کامیاب ہوئے تو رب نے فرمایا قد صدقت الرؤیا، جو ہے تو خواب دراصل حکم ہے، آپ نے اس خواب والے حکم کو بھی سچا کر کے دکھا دیا. اچھا ایک لفظ سنیں، یہ جو بکرا ذبح ہوا ہے یہ کس بکری کا بیٹا تھا؟ یہ جو دمبا ذبح ہوا ہے یہ کس دمبی کی اولاد تھا؟ یہ جو جانور ذبح ہوا ہے یہ کس جانور کی نسل تھا؟ کس بکرا منڈی سے خریدا گیا تھا؟ جی نہیں، ایک ہی جملے میں رب نے جواب دیا وفدیناہ، جمع متکلم، فرمایا ہماری طرف سے بکرا آیا، جنت سے آیا. جنت سے کیوں آیا؟ کوئی فرشتہ کوئی زمینی بکرا لا کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ابراہیم علیہ السلام کی چھری کے نیچے سلا دیتا. آسمان سے بکرا کیوں آیا؟ وجہ، اس کی وجہ ایک حدیث پاک میں سمجھ آتی ہے. الخصائص الکبریٰ میں حدیث پاک ہے. حضرت عائشہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کی روایت ہے. فرماتے ہیں اللہ کے رسول کے نحن معاشر الانبیاء تنبت اجسادنا علی ارواح اہل الجنہ. فرمایا ایک امت کے جسم کی تربیت ہوتی ہے، ایک نبی کے جسم کی تربیت ہوتی ہے.
فرمائے جو نبی کے جسم کی تربیت ہے، جنتی روح والی تربیت اللہ نبی کے جسم کی کرتا ہے۔ جو جنتی روح ہے، جنت کے اندر جو صفات ہے، جنت میں جو کیفیات ہیں، جنت میں جو ترتیبات ہیں، وہ نبی کے جسم میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا اور سنا، احادیث پاک کی کتابوں میں دیکھا اور واقعات کو سنا۔ صحابہ فرماتے ہیں جب میرے پاک پیغمبر کو پسینہ آتا تو حضرت برا اور حضرت انس کی روایت ہے ما شممت اطیب من عرق رسول اللہ، دنیا کے عطر اس کے سامنے ماند ہو جاتے جو حضور پاک کے پسینے میں خوشبو ہوتی۔ پسینہ تو بدبودار ہوتا ہے عام بندے کا، پسینے میں تو خوشبوئیں نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں پسینے میں بو ہے، اور پسینے کی بو ختم کرنے کے لیے مختلف اسپرے اور پاؤڈر آ چکے ہیں آج کل۔ تو حضور پاک کے پسینے میں خوشبو کیوں ہے؟ تنبت اجسادنا علی ارواح اہل الجنہ، یہ جنتی روح والی تربیت ہے۔ پسینہ آیا دنیا کا اثر، اور اس پسینے میں خوشبو ہے، یہ جنت کا خاصہ ہے۔ اسی طرح نبی کے جسم میں اللہ رب العزت وہ معاملات عطا فرماتے ہیں جو معاملات عام بندے میں نہیں ہیں۔ جنت میں آپ کو بھوک لگے اور آپ کھائیں یوں نہیں ہے۔ جنت میں آپ کو بھوک پہ مجبور نہیں کرے گا آپ کی باڈی، آپ کا جسم نہیں کرے گا، آپ اپنی مرضی سے تلذذاً کھائیں گے۔ بعض چیزیں بندہ بھوک کے لیے کھاتا ہے اور بعض مزے کے لیے کھاتا ہے۔ یہ جو کھانے کے ساتھ چٹنی رکھتے ہیں یہ بھوک کے لیے تو کوئی نہیں کھاتا، آپ تو مزے اور راحت اور تلذذ کے لیے کھاتے ہیں۔ آپ کھانے کے بعد کولڈ ڈرنکس استعمال کرتے ہیں، یہ کولڈ ڈرنک استعمال کرنا بھوک کے لیے تو نہیں ہے، یہ تو آپ اپنے مزے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو جنتی کھانا ہر وقت والا بھوک کے لیے نہیں ہوگا، مزے کے لیے ہوگا، راحت کے لیے ہوگا۔ تو جنت میں بھوک نہیں ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کے جسم میں بھی اللہ نے یہ مظاہرہ کروایا جسے کہتے ہیں صوم الوصال۔ مشکات شریف جلد اول میں حدیث ہے، صحابہ کرام کو پتہ چلا کہ حضور پاک تو 6 دن کا مسلسل روزہ رکھتے ہیں، تو انہوں نے روزے شروع کر دیے، بیمار ہو گئے۔ اللہ کے رسول بیمار کرسی پہ آئے تو فرمایا ایکم مثلی، میری طرح بننا چاہتے ہو کیسے بن سکو گے؟ اللہ کے بندے اللہ یطعمنی ویسقینی، جو رب مجھے کھلاتے پلاتا ہے وہ تمہیں نظر نہیں آتا۔ تو حضور پاک علیہ السلام کو رب کھلاتا پلاتا ہے، بندوں کو نظر نہیں آتا۔ کھانا ضرورت دنیا کی ہے اور کھانا نظر نہ آنا صفت جنت کی ہے، تو یہ جنت کا خاصہ پیغمبر کے جسم میں موجود ہے۔ اسی طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں ایک معاملہ اور بھی ہے، وہ کیا ہے؟ اب توجہ رکھنا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں اللہ رب العزت نے وہ مرتبے پیدا فرمائے جن مرتبوں کا دنیا مل کے بھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس طرح معجزات ظاہر ہوئے اور معاملات ظاہر ہوئے۔ مثلا عام بندے کا دل کا تھوڑا موٹا علاج بھی کرنا ہو نا تو پہلے نشہ دیتے ہیں، فل اینستھیزیا، کہیں گے فل نشہ دو۔ رسول اللہ کا دل اقدس 4 مرتبہ باہر نکال کر دھویا گیا جسے کہتے ہیں شک کے صدر ہوا۔ 4 مرتبہ میں 1 مرتبہ بھی کوئی بے ہوشی نہیں ہے، کوئی جگہ کو سن نہیں کیا گیا۔ 2.5 سال کی عمر، 10 سال کا عمر، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا نزول قرآن کا وقت اور معراج کا یہ دل مبارک۔ 1 مرتبہ تو اللہ کے رسول نے وہ باتیں بھی فرشتوں کی سن لی تھی جو دل نکال کر تشت پہ رکھ کے آب زمزم سے دھوتے وقت فرشتے کر رہے تھے۔ معراج کے وقت وہ جو دل مبارک کو دھویا جا رہا تھا تاکہ آسمان کی ملکوتی طاقت کا ادراک کا مقابلہ ہو سکے اور جسم میں وہ پاور پیدا ہو سکے کہ حضور پاک لامکان تک پہنچے، تو یہ جو دل اقدس پہ طاقتیں رکھی گئی، فرمایا فرشتے لے کر تشت پہ لے کر گئے، جنت کی لائی ہوئی چیزیں اس پہ ڈالی ہیں، آب زمزم سے اس کو دھویا اور منور اور معطر اور معمبر کیا ہے، اور پھر میرے پاس یہاں لے کر آئے ہیں۔ حضور پاک کا تو دل باہر ہے، رسول اللہ سن کیسے رہے؟ یہ جنت کا خاصہ ہے۔ اور ایسے وفات کے بعد کا معاملہ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وفات پاتے ہیں تو پیغمبر علیہ السلام پر موت کا وعدہ پورا ہوتا ہے، لیکن پیغمبر علیہ السلام کے دل اقدس میں رب وہ حیات پیدا فرماتے ہیں جس کی وجہ سے پیغمبر کو حیات النبی کہا جاتا ہے۔ اس کی دلیل سنیے، حضور پاک کی وفات حسرت آیات کے وقت 2 اجلہ صحابہ حضرت عمر اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہما ایک اختلاف ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں حضور پاک علیہ السلام پہ وفات نہیں آئی، حضرت
ابو بکر فرماتے ہیں وفات آ گئی ہے. حضرت عمر نے کیوں انکار کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ حضرت علامہ خالد محمود پی ایچ ڈی لندن رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کے سامنے تو دن میں کئی فوت شدگان آتے تھے. حضرت عمر نے تو کسی کی وفات کا انکار نہیں کیا کہ زندہ فوت نہیں ہوا. وہ کیا بات ہے کہ حضور پاک کے لیے حضرت عمر تلوار اٹھا کے لاتے؟ فرمایا وجہ کیا ہے؟ اور ابو بکر صدیق وفات کو تسلیم کرتے ہیں اور پھر پیغمبر کی قبر کی زندگی کی بھی اقرار کر کے کہتے ہیں کہ ابھی انت و امی طبت حیا و میتا لا یذیقک اللہ الموتتین ابدا. آپ نے دنیا میں وفات پا لی, قبر میں آپ کو زندگی ملے گی. تو ابو بکر تو دونوں کی بات کرتے ہیں اور حضرت عمر ایک کی بات کر کے ایک کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں وجہ کچھ اور ہے. وجہ کیا ہے کہ عمر فاروق کی نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اقدس پہ تھی کہ پیغمبر کے دل اقدس میں جنتی حیات موجود ہے, تو وہ دیکھ رہے تھے. اور ابو بکر صدیق میں جلال بھی ہے اور جمال بھی ہے. ان کی نظر حضور کی آنکھ پر بھی تھی, حضور کے دل پر بھی تھی, اسی لیے دنیا کی وفات اور قبر کی حیات کا اعلان کر دیا. تو یہ خاصا جنت کا ہے, یہ رسول اللہ کے دل اقدس میں موجود. اب میں اگلی بات کروں, اس پر ایک تفصیل ہے, میں نے صرف آپ کے سامنے چند باتیں کی. یہ قربانی یوں چلی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ ان کا خواب اللہ کا حکم بنا. کیوں؟ یہ نبی اور نبی کا خواب اللہ کی وحی ہوتی ہے. یہ معاملہ چلتے چلتے اللہ کے رسول تک پہنچا تو حضور پاک علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا ما هذه الاضاحی. سنن ابن ماجہ میں حضرت زید بن ارقم کی روایت ہے رضی اللہ عنہ, یا رسول اللہ قربانی کا معاملہ کیا ہے؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اور سنت ہے. تو فما لنا فیہا یا رسول اللہ, ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا بکل اشارۃ حسنہ, ہر بال کے بدلے میں نیکی ملے گی. ایک صحابی کھڑے ہوئے, ان کے پاس اونی جانور تھا, بالوں والا نہیں تھا. انہوں نے کہا رسول اللہ فالصوف, اون کا کیا حکم ہے؟ فرمایا بکل اشارۃ من الصوف حسنہ, ہر اونی بال کے نیچے بھی آپ کو نیکی ملے گی. میں اب جملہ کہتا ہوں سنیے. بکرے پر کتنے بال ہوتے ہیں؟ ذرا کوئی شمار کر سکتا ہے؟ یہ تو شمار سے باہر کی چیز ہے, اور ہر بال کے بدلے میں نیکی مل رہی ہے. توجہ رکھنا, میں اگلا جملہ ہے. یہ جو لوگ اپنی قربانی بھی کرتے ہیں اور اپنے والدین بزرگوں کی طرف سے بھی کرتے ہیں, میں ان کی طرف سے کہہ رہا ہوں جو بڑوں کی طرف سے بھی کرتے ہیں, اور بعض لوگ اپنے بڑوں کی کرتے ہیں, اپنی نہیں کرتے, غلط ہے. پہلے اپنی کریں پھر بڑوں کی طرف سے بھی کریں. یا جو خوش قسمت اپنے ساتھ ساتھ حضور پاک کی قربانی کر رہا ہوتا ہے حضور کی طرف, حضور کو تحفہ دینے کے لیے, اس کو کتنا اجر ملے گا؟ سنیے, میں توجہ رکھ رہا ہوں. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا, رب نے فرمایا ایک نیکی لاؤ گے 10 گنا ثواب دوں گا. اس بندے نے اپنی قربانی کی, ہر بال کے بدلے میں نیکی, ہر نیکی پر 10 گنا اجر. اور جب اپنی طرف سے والدین کو ہدیہ پیش کیا تو باقیوں کو ہدیہ پیش کرنا نیکی ہر بال کے بدلے میں 10 گنا پہلے تھا, اب ہر بال کے بدلے میں 10 گنا اور بڑھ رہا. کیوں؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. اللہ فرماتے ہیں نیکی کا بدلہ نیکی ہی ہوا کرتی ہے. اے جنوں انسانوں, رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے جب یہ بندہ یہی تحفہ اپنے پاک پیغمبر کو, جس کی خاطر ہمیں کلمہ ملا, جس کی خاطر ہمیں جسم ملا, جس کی خاطر زندگی ملی, جس کی خاطر مؤمن بنے, جس کی خاطر کائنات وجود میں آئی, جس کی وجہ سے عبداللہ بن ابی قحافہ ابو بکر بنا, ابن خطاب عمر بنا, ابن عفان عثمان ذو النورین بنا, ابن ابی طالب علی حیدر کرار بنا, ابن ابی سفیان معاویہ کاتب الوحی بنا, جس کی وجہ سے صحابہ کرام کو رتبے, مرتبے, درجے, مقامات و درجات ملے. امت کے سامنے ان کی قیادت کو بڑا بنا کر پیش کر دیا گیا, جس کی بدولت آپ اور ہم دنیا میں نیکی کریں, قبر کا عذاب ٹل جائے, جس کی وجہ سے ہم ان کی تعلیمات اولاد کو پڑھائیں, ہماری قبر آخرت اچھی ہو جائے, اور جن کی وجہ سے قیامت میں امت محمدیہ سب سے پہلے جنت کی مستحق بنے گی. باقی نبیوں کی, باقی امتیں ہمارے بعد جنت کی مستحق ہیں. اتنی بڑی شخصیت, اتنا بڑا رتبہ, اتنا بڑا مقام, اتنا بڑا درجہ رکھنے والے پاک پیغمبر کو قربانی پیش کر کے
तोहफा देंगे, मर्तबा देंगे, हदिया देंगे, तो कितने बड़े नेकियां आपका मुकद्दर बन जाएंगे। यह है बिकुल इशारतिन हसना, हर बाल के बदले में नेकी, हर ओनी बाल के बदले में नेकी, हर ओनी बाल के बदले में मुआमला। यह दर्जा आपको कुर्बानी के बकरों में बेश बहा नेकियां दिला सकता है। और मेरे दोस्तों, मैं एक बात मजीद करता हूं, बहुत खुशकिस्मती है तुम अपने नबी की तरफ से कुर्बानी कर दो, अपने नबी की तरफ से ये काम कर दो, अल्लाह तुम्हें बरकत अता फरमा देगा। तवज्जो रखना, एक हदीस पाक में है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मुसलमान बंदा मा मिन मुस्लिमिन युवज्जिही ज़हियतहु इलल क़िबला, किबले की तरफ अपने जानवर को ज़बह करने के लिए सुला देता है, इल्ला कान दमुहा व फरसुहा व सूफुहा हसनातिम मुहदरातिम फी मीज़ानिही यौमल क़यामा। क़यामत का दिन आएगा, इसकी बोलो बरास, इसका चारा, इसका खाना और पीना, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारी नेकियों में इजाफा फरमा देगा और अल्लाह रब्बुल इज्जत मकाम और मर्तबा अता फरमा देगा क्यों तुमने ये जानवर कुर्बानी को पाला। और मेरे दोस्तों, तवज्जो रखना जरा, मैं एक बात आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, जब आपको ये रुतबे और मर्तबे मिले एक कुर्बानी के जानवर पे, तो उसका बोलो बराज भी, उसका चारा भी, उसका खाना पीना भी आपकी नेकी का हिस्सा बन गया। अब मैं आपसे पूछता हूं, हमें कुर्बानी के जानवर को डंडे मारने चाहिए? हमें उस पर जुल्म करना चाहिए? मैंने कल देखा एक शख्स अपनी कुर्बानी के जानवर को डंडे मार, मैं गाड़ी से नीचे उतरा, मैंने कहा भाई क्यों मार? मैं सीधा नहीं थी। मैंने कहा ये जानवर तुझे जन्नत ले जाएगा, ये तेरे नामा अमाल में बनेगा, अगर वहां पे नेकियां कम हो गई तो फिर और तो इसे मोटा ताजा करके तगड़ा कर, इसकी इज्जत और एहतराम कर, तेरी बख्शिश का जरिया है। शेख अल हिंद हजरत मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह पूरा साल बकरा पालते थे, उसकी इज्जत एहतराम करते, उसकी खिदमत करते, उसे ऐसे खूबसूरत करते जैसे दुल्हा बनाया जाता। फरमाते मेरे नाम अमाल में रब के सामने जाएगा, अच्छे अंदाज से जाए। तो मेरे दोस्तों, हम इन चीजों को सामने रखते हुए अपनी कुर्बानी का मामला करना चाहिए। अब एक बार जरा दुरूद से पाक पढ़ लें, सारे दोस्त पढ़ लें। तो हमें चाहिए हम अपनी कुर्बानी के जानवर का इज्जत और एहतराम बजा लाएं। और मैं एक हदीस से पाक पढ़ देता हूँ, तवज्जो रखना। हजरत अम्मा जान आयशा फरमाती हैं, रसूलुल्लाह ने फरमाया, मा आमिल आदमियुम मिन अमलिन यौमन नहर अहब्ब इलल्लाहि मिन इहराक़ि दम। फरमाया अल्लाह को इस दिन अपनी जानवर का खून बहाना और कुर्बानी में ज़बह करना बहुत पसंद है। जब बहुत पसंद है, बहुत मर्तबा है, तो क्या करें? का जानवर का खून बहाना। आपकी तवज्जो है? मैं एक जुमला दे रहा हूं, मिन इहराक़ि दम है, मिन इखराज दम नहीं है। खून निकालना नहीं, खून बहाना है। क्यों? खून बहाने का माना यह है कि बड़ा अच्छे खुराक खिलाया करो जानवर को, मोटा ताजा सेहतमंद रखा करो, ताकि जब ज़बह करो उसका इतना खून निकले कि बह पड़े, खाली निकले नहीं। मिन इहराक़ि दम। और खून निकलने से एक नुक्ता और भी निकला, वो क्या है कि जो कसाई जुल्म करते हैं ना, वो न करने दो। कसाईयों का जुल्म क्या है? अब मुझे हर कसाई का तो नहीं पता, लेकिन अपने यहाँ का तजर्बा है। ये जो बकरे को बांधते हैं ना, बांधने के बाद छुरी फेरते हैं, जब छुरी फिर गई, तकबीर हो गई, गर्दन कट गई, अब फौरन खोल देना चाहिए उसके पांव को, फौरन लेट नहीं करना चाहिए। क्यों? वो जितना फड़केगा, फड़फड़ाएगा, हिलेगा, कूदेगा, उतना दमे मसफू जो अंदर चल रहा है वो बाहर निकलेगा, और जब फुल खून बाहर निकलेगा तो अहब्बु इलल्लाहि मिन इहराक़ि दम पे अमल होगा। और इसमें डॉक्टर हज़रात एक बात बताते और बड़ी अच्छी बताते हैं, ये जो हम लोग कहते हैं ना जी गोश्त बहुत भारी है, इस गोश्त से बू आती है, लोग कहते हैं जी बकरा ईद का है, ऐसे आती रहती है। नहीं भाई, वो हमारी गलती है। कसाई ने उसको बांधे रखा था,
وہ ٹھنڈا ہو گیا، پھر کھولا تو اندر خون کے لوتڑے ٹھہر گئے اور انہوں نے گوشت میں بو پیدا کر. یہ وجہ ہے احراق الدم. حدیث پہ عمل نہیں ہوا اور نقصان ہو گیا، فوراً کھول دو. کہتے ہیں ایک کسائی نہیں کھولنے دیتا، کہتے ہیں اگر اٹھایا تو پھر ذبح کرنا پڑے گا. میں نے کہا اب 3-4 رگیں کٹ گئیں، ہون شودا ٹھوٹ سی، اٹھے گا بھی تو آگے 2 قدموں میں گر جائے گا. کہتے نہیں میری محنت ضائع ہو جائے گی. میں نے کہا جی اس رسی کو کھول دو جس سے اس کے پاؤں بندھے ہوئے ہیں، اب 2 منٹ ذرا اس کسائی کو باندھ دو بھی تو ہمیں سنت پہ عمل کرنے دے. وہ 2 منٹ ذرا تو بدھیج، کیا نقصان. اور من احراق الدم کی یہ غلطی آپ کرتے ہو، اگر نہ کرو تو من احراق الدم ہو جائے گا. وہ کیا ہے؟ ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح کرتے ہیں، بہت بڑا جرم ہے. ایک جانور کو ایک مرتبہ دوسرے جانور کے سامنے ذبح کرو، دوسرے جانور کا خون سوکھ جاتا ہے، اس کو ذبح کرو، اس کا پہلے جانور سے کم خون نکلتا ہے. ایک صحابی اللہ کے رسول کے سامنے اپنے جانور کو رکھ کر یوں چھری تیز کرنے لگے تو حضور نے فرمایا اللہ کے بندے اسے 2 موتوں کی تکلیف سے نہ گزار. چھری اس کو دکھا کے، تو جب چھری دکھانا منع ہے، دوسرے کو اس کے سامنے پکڑ کے ذبح کر دینا جائز ہو جائے گا. یہ جو گردن سری اس کے سامنے ذبح کر کے دوسرے جانور کے آگے جا کے رکھتے ہیں، بے خیالی میں رکھیں پھر بھی جرم ہے. اس سے توبہ کریں. اور میں کہتا ہوں اس کی سیری، اس کے پائے، اس کی کھال، اس کے گوشت کو کاٹ کے دوسرے جانور کے سامنے مت رکھو. اگر 2 جانور ذبح کرنے تو ایک کو کہیں اور لے جاؤ، دیوار کی دوسری طرف ایک کو ذبح کر لو، اس کا خون صاف ہو جائے، اس کی ہر چیزیں ہٹ جائیں، پھر دوسرے کو لاؤ. یہ تھوڑی سی تکلیف ہے لیکن آخرت کا بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا اجر ہے. من احراق الدم. ہمارے مسجد کے امیر محمد طارق صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ 2 بکروں کو ایک بار ذبح کرنے کے لائے تو ایک بکرے کو دوسرے کے سامنے ذبح کیا کہ میں دیکھ رہا تھا دوسرے بکرے کو جب ذبح کیا وہ پہلے والے کا ذبیحہ دیکھ چکا تھا، اس کا مرغی جتنا خون نکلا. تو میں نے احراق الدم پہ تو عمل نہ ہوا جو حضور نے فرمایا خون بہنے کو اللہ پسند کرتے ہیں. تو میں نے احراق الدم پہ عمل کریں. اور قیامت میں انہ لا یأتی یوم القیامت بقرونہا واشعارہا واضلافہا. یہ تمہارے کھر، یہ سینگ، یہ رکھے ہوئے اس کے بال اور کھال ضائع نہیں گئی. قیامت میں کیا ہوگا؟ تمہارے نامہ اعمال میں وزن بڑھائیں گے. اور اگلا جملہ اللہ اکبر، کیا الفاظ ہیں. وَأَنَّ الدَّمَ لَا يَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ. ابھی خون کا قطرہ گردن جانور سے نکل کے زمین پہ نہیں پہنچا ہوتا، اللہ پہلے قبول فرما لیتا. یا گردن اور جسم، جانور کی گردن اور زمین میں کتنا فاصلہ ہوتا ہے؟ 1.5 میل راؤنڈ ہے بھئی، وہ تو بالکل قریب، مائکرو انچ بھی نہیں ہے، چھوٹا ہے، فوراً ٹچ ہے، لگا ہوا ہے. تو 1 سیکنڈ بھی نہیں لگے گا بکرے کا خون باہر آ جائے گا. لیکن 1 سیکنڈ سے پہلے بھی رحمت اتنی تیز ہے کہ وہ قبول کر لیتی ہے. اگلا جملہ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا. دل کو خوش کر کے قربانی کرو. آپ سب کا ذوق تازہ ہے؟ سارے جواب دے، سب کا تازہ ہے. اب میں طیب کا مطلب بتانے لگا ہوں، ذرا ذوق تازہ رکھنا. طیب کہتے ہیں خوشی کو، لیکن کون سی خوشی؟ خوشی کو مسرت بھی کہتے ہیں، خوشی کو ضحک، ہنسنے کو ضحک بھی کہتے ہیں. لیکن یہ طیب کون سی خوشی ہے؟ قرآن کریم نے طیب کی خوشی کے لیے ایک لفظ بولا. وہ لفظ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ لفظ کیا ہے؟ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ. کیا آیت ہے؟ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ. فرمایا جب شادی کر رہے ہو نا تو تمہارے دل بڑے خوش ہوتے. وہاں طاب کا لفظ بولا تو یہاں بھی وہی لفظ بولا فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا. جیسے اس وقت دل خوش ہوتا ہے شادی سے بچنے کی نہیں، شادی کرنے کی ترتیب پہ ہوتے ہو، قربانی کے وقت بھی دل ایسے خوش کرو، بہانے بنا کر بچنا نہیں، کرنے والی ترتیب پہ آؤ. فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا. خوشی کے بھی اصول ہے نا؟ نہیں اصول؟ آپ مولوی صاحب کے سامنے بیٹھ کے قبول ہے قبول ہے قبول ہے کریں گے تو اس کے بھی تو کچھ اصول ہے نا؟ نہیں، اس کے کوئی اصول نہیں ہے. ہوں تو سارے چپ کر کے بیٹھے ہوئے. اصول ہے یا نہیں ہے؟ تو بھائی خوشی ہے نا، یہاں بھی خوشی رکھو. یہاں یہ نہ کہیں مولوی صاحب میں نے تو دیکھا آتی ہے قربانی کے کوئی نہیں آندی. آپ اللہ ہمیں میراثیاں دے ہوتے شادیاں تے وہیں کے ویلا سٹو تو خیر ہے، وہ نہیں دیکھتے بھی میں نے تو ویل آندھی ہے دیکھا. یہاں بندہ دیکھ رہا ہے بھائی وہاں میراث کے اوپر پیسے لگائیں
اور یہاں نیکی کے لیے لگائیں تو بندے کو موت پڑ جاتی ہے. نانا یوں نہیں ہونا چاہیے. یہاں فطیب و بہا نفسہ, دل کو خوش کر کے قربانی کرنی چاہیے. اب قربانی کس پر آتی ہے میرے دوستو؟ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی جتنا مال موجود ہو. 52.5 تولہ چاندی کیا ہے؟ یہ حضور پاک کے دور کے 200 درہم بنتے ہیں. اس وقت کے درہم چاندی کے ہوتے تھے, دبئی والے کاغذ کے نہیں ہوتے تھے. ٹھیک ہے, تو 200 درہم 52.5 تولہ چاندی, اور یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں نصاب ملا ہے. تو جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہے اس کے اوپر قربانی آ گئی, چاہے چاندی کی شکل میں ہے, چاہے اس کے پاس سونا اور پیسہ ملا کر ہے, اور چاہے مال تجارت. تو وہ کتنے پیسے بنتے ہیں؟ میں نے جتنے سناروں سے پوچھا ہے نا, موجودہ دور, آج کل 5 کا دور بتا رہا ہوں, وہ ہے 80,000 روپے کے لگ بھگ. 52.5 تولہ چاندی کے, بس اس سے کچھ اوپر نیچے 1-2 ہزار اوپر نیچے کی بات ہے. جزاک اللہ. یہ ایک دکاندار نے ہمیں 76-78,500 کا ریٹ دیا. جس کے پاس اتنا مال ہے اس کے اوپر قربانی آ گئی. یہ نہیں کہیں گے ہمارا چولہا گھر میں ایک ہی جلتا ہے, ہمارا کچن ایک ہے, سیپریٹ نظام ہے ہمارا, ہم سب نہ بھائی, ہاں ساری جوائنٹ نظام ہے ہمارا. یوں نہیں ہے, چولہا ایک ہے یا چولہے 10 ہے, ہمیں اس سے غرض نہیں ہے. چولہے دور رکھو چاہتے زانی سوکھے تھی ویسے, ایک رکھو چاہتے شدہ اوکھے تھی سن. اس کا تعلق آپ کے گھر سے ہے, انتظامیہ سے ہے, شریعت سے نہیں ہے. شریعت کہتی ہے چولہا ایک ہے, چولہے 10 ہیں. اگر ہر بندہ الگ الگ 80,000 کا مالک ہے تو ہر بندے پہ الگ الگ قربانی ہے. یہ زال اپنی اپنی جو نکاح دا حکم ہے, یہ قربانی اپنی جو ذبح دا حکم ہے. جب صاحب نکاح ہوگا تو شادی اپنی, صاحب نصاب ہوگا تو قربانی بھی اپنی. یہ نہیں بھی ابے سے کیتی ہے, ابے دی زال اپنی تے میری تیری اپنی. ٹھیک ہے, تو بھائی اسی طرح آپ نے قربانی یوں کرنی ہے. اور کچھ سال پہلے 2-3 سال پہلے 50,000 کا وہ تھا, نصاب تھا, اور آج کل تو مہنگائی کی وجہ سے 80,000 ہو گیا نا. اور آپ کو پتہ ہے مہنگائی کیوں ہے؟ کیونکہ حاجی صاحب کا دور حکومت ہے. پہلے چورن ہوں حاجی ہے, سبحان اللہ. وہ چورن 64 روپے پیٹرول لینے ہیں, یہ حاجی ہے 120 روپے پیٹرول لینے. سوکھی گا عقل تے میں دنیا دے حیران ہوں. حاجی صاحب دی حکومت ہے صاحب, یہ 4 مہینے ناچن گئے ہیں اسلام آباد اسی وجہ کو لو بھی 64 روپے والا پیٹرول 120 تک کر دو. شاباش میرا پوتر تیری عقل کو سلام ہو. تو کچھ دنوں پہلے تو 50,000 کا مسئلہ تھا, اب 80,000 کا ہے. تو یہ مہنگائی بڑھ گئی ہے تو نصاب بھی ہم بڑھا کے بتائیں گے, اتنا ہی بتائیں گے جتنا ہے. تو مولوی ابو جتنے نہیں پاؤں تو یہ نصاب. ہاں کسی پر قرضہ ہے تو وہ بھی مسئلہ سن لے, وہ اپنے پیسے کے دیکھے میں کتنے کا مالک اور کتنا قرضہ ہے. مثلا 2 لاکھ کا مالک ہے اور 1 لاکھ قرضہ ہے, تو اس پر قربانی آئے گی, کیونکہ پیچھے 1 لاکھ بچتا ہے قرضے کو نکال کے, اور 1 لاکھ تو 52.5 تولے چاندی قیمت سے زائد ہے, لہٰذا اس پر قربانی آ گئی. اور اگر 1 لاکھ قرضہ ہے اور 1 لاکھ کا مالک ہے, اب قربانی نہیں آئے. 1 لاکھ کا قرضہ ہے 50,000 کا مالک ہے تو پیچھے 50,000 بنتا ہے, قربانی نہیں آئے. لیکن اگر قرضہ نکال کے پیچھے 52 تولہ چاندی کی قیمت 80,000 بچتا ہے تو قربانی آ جائے. یہ قرضے والا معاملہ ادھر. عورتوں پہ قربانیاں زیادہ ہیں, مردوں پہ کم ہوتے ہیں. مردوں کی زیور تو اسلحہ ہے نا, مردوں کا زیور اسلحہ ہے, سلاح المؤمن مردوں کا زیور ہے. لیکن موجودہ دور میں اس اسلحے کو لائسنس کے ساتھ رکھنا, ورنہ تو صاحب کو 2 کلاسن کو فرق ہو جو مفتی صاحب کے نام اب لسانس بڑھوا کے رکھنا پوسی, مطلب آپ کا رولا میری گل پا رہی ہے. تو لیکن وہ جو زیور ہے نا عورتوں کا, ان کے لیے تو کوئی لائسنس نہیں ہے, لیکن قربانی اور زکوٰۃ کا ذرا خیال کیا کرو. میں بھی راستے میں آ رہا تھا پروا, میں نے کراس کیا تو مجھے دوست کی کال ہے, مولانا ایک بندے کے پاس سونا بھی ہے چاندی بھی ہے, اب قربانی آئے گی. میں نے سارا پوچھا, میں نے کہا جی آ گئے. تو کہتے ہیں پیسے تو اس کے پاس نہیں ہے, قرض لے کر قربانی کرے. میں نے کہا جی قرض لے کر لے, بعد میں قرضہ اتار دے گا. کہتے ہیں ہم نے سنے قرض لینے والے قربانی نہیں ہوتی. میں نے کہا بات آپ نے بالکل غلط سنی ہے, ایسے نہیں ہے. قرضہ لینا اس کو منع کیا گیا ہے جس پر قربانی ہو نہیں, اور وہ قرض اٹھا کر قربانی کرے. تو بھائی کیوں اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال رہے, یہ ہر بندے کا مسئلہ نہیں ہے. کہتے ہیں اچھا لیکن قرض اتارنے کا میرے پاس کوئی آمدنی کا ذریعہ تو نہیں ہے. میں کہ سبحان اللہ, 10 تولے سونا 20 تولے چاندی رکھی بیٹھے, آمدنی کا ذریعہ کوئی نہیں. 10 تولے سونا تیرے پاس ہے, آمدنی نہیں ہے, مویا نہیں, آکڑا بھی ہے, اسے بیچ اور قربانی کر. اور نہیں بیچے گا تو پھر زکوٰۃ دیتا رہے, اور اگر زکوٰۃ نہیں دینی تو اس کو نصاب سے کم کر لو.
حساب سے کم کر لو بھائی. اللہ کی قسم ہے سونا چاندی ہوئے تو بندے کی زندگی اوکھی. میں تو میری گھر والی بیٹھے سے اللہ کے فضل اللہ سونے چاندی تو سب بڑی سو رہی تھی, انگوٹھی بھی کوئی نہیں سو رہی. اللہ کہ دیکھو سونا کھاتا ہے, قربانی کروں تو ثواب ہے, نہ کروں تو واجب بھی سارے تو کوئی نہیں, سونے چاندی تو بڑی ہے, جان چھٹی بھائی رکھیں. اللہ نے دیا ہے تو پھر کریں, اور نہیں ہے تو پھر خوشیاں مناؤ. خدا کی طرف جان چھوٹ گئی, حساب دینا والا ہوتا ہے. بہت مشکل ہے بھائی, قیامت کا دن بہت مشکل ہے. ان یوم الساعہ یوم عظیم, قیامت کا دن بہت بڑا ہے. ان زلزلۃ الساعۃ, کیسے قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الناس اتقوا, ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم, بہت بڑی چیز ہے قیامت کا زلزلہ. یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت, دودھ پلاتے وقت بچے کو ماں پھینک دے گی اگر قیامت کو دیکھے گی. وتذہل کل ذات حمل حملہا, اور اگر پیٹ میں بچہ ہوگا تو بچہ گر جائے گا, ابارشن ہو جائے گا اس کا. وتری الناس سکارا, اور لوگ یوں پھریں گے لگے گا تازہ نشہ کر کے گھوم رہے ہیں. وما ہم بسکارا, یہ نشہ نہیں ہوگا, ولکن عذاب اللہ شدید, یہ اللہ رب العزت کا ایک سخت عذاب ہوگا. اللہ محفوظ فرمائے. لیکن یاد رکھنا یہ قیامت کا منظر سارے کافر دیکھیں گے, مسلمان نہیں دیکھیں گے. یاد رکھنا یہ اذا الشمس کورت, اذا السماء انفطرت, یہ واذا البحار سجرت, سمندر بہ پڑنا, یہ سورج گر جانا, چاند ستارے نیچے آ جانا, زمین کا زلزلہ آنا, یہ مسلمان نہیں دیکھے گا, کافر دیکھے گا. کیوں؟ حتی لا یقال فی الارض اللہ اللہ. حدیث پاک ہے کہ جب مسلمان دنیا میں ہوگا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی. مسلمان جائیں گے تو قیامت آئے گی. تو اللہ کا کتنا کرم ہے کہ اتنی بڑی چیز جسے طامۃ الکبریٰ کہا, بہت بڑا ہنگامہ, یہ الحمدللہ مسلمانوں کی آنکھ اس سے محفوظ ہے. اللہ محفوظ فرمائے. تو میرے دوستو بہت مشکل دن ہے, تو ہم دنیا میں اس کی زکوٰۃ بھی دیں اور قربانی بھی کریں, بہت اچھی بات ہے. اور کچھ لوگ اپنے فوت شدہ کی طرف سے قربانی کرتے ہیں, اپنا پسپون کر دیتے ہیں, ملتوی. ایک بندہ مجھے کہہ رہا تھا میں نے اپنی قربانی ملتوی کر دی. میں نے کہا جان چھٹی, تجھے کس نے اختیار دیا تو اپنی قربانی جو تیرے اوپر واجب ہے ملتوی کر دے؟ یہ تو ایسے ہوگا بھائی مغرب کی نماز پڑھو, جی آج میں نے مغرب کی نماز ملتوی کر دی ہے, تو تجھے مغرب کی نماز سمیت کوئی اللہ کا حکم ملتوی کرنے کا اختیار نہیں ہے, تو قربانی بھی ملتوی کرنے کا اختیار نہیں ہے. جب آ گئی تو آ گئی, اب آپ نے قربانی کرنی ہے. اللہ آپ کو اور ہمیں قربانی کرنے کی, اور اللہ ہمیں قربانیوں کو قبول عطا فرمائے, اور ہمیں قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت پوچھ رہے ہیں اگر 2-3 قربانیاں ہوں, ایک قربانی بندہ حضور کی طرف سے کرے, بزرگوں کی طرف سے, وفات شدگان, کسی غریب کو بکرا دے دے بھی آپ ذبح کرو اور کھاؤ, بہت بڑا ثواب ہے, بہت بڑا ثواب ہے. جانور لیں اور دوسرے کو ہدیہ دے دیں, بھائی تم کھاؤ, قربانی آپ کی ہوگی, گوشت وہ کھائے گا, کتنا بڑا اجر ہے. آج کل لوگ آتے نا سہیں بکری دی کش ہے, پوچھ گئے کو نہیں رہے, ساری آپ کھا سو. بھائی آپ بکرا دوسرے کو دے دیں, قربانی آپ کی ہو جائے گی. آپ بکرے کے مالک نہیں بنا رہے, گوشت دلا رہے ہیں, اگر چاہے گا تو کھا لے گا. ٹھیک ہے, اپنے پاس کوئی رکھنا چاہے رکھ سکتا ہے. ویسے قربانی کے 3 حصے کرنے چاہیے, ایک اپنے لیے, ایک غریبوں کے لیے, اور ایک رشتہ داروں کے لیے. فوت شدہ کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے, جی بالکل ہو سکتی ہے. دنیا میں کوئی بندہ قربانی نہ کرے نا, اس کو جو قربانی کی طرف سے ثواب پہنچایا جا سکتا ہے, تو بعض والوں کو نہیں. حضور پاک علیہ السلام نے 2 قربانیاں ذبح فرمائیں, جامع ترمذی میں ہے. ایک پر فرمایا اللہم ھذا انی, جی ہاں, جو انکار کرتے میں انہیں حدیث سنا رہا ہوں. حدیث ماننے والا اہل حدیث ہے, حدیث کا انکار کرنے والا اہل حدیث نہیں ہوتا. تو حدیث میں ہے کہ حضور پاک نے ایک جانور کو ذبح فرمایا, فرمایا اللہم ھذا انی, اللہ میری ہے, قبول فرما. اور دوسری پہ فرمایا من امتی لم یضحی, میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے جو قربانی نہیں کر سکتے. تو وہ زندہ ہوں یا فوت شدہ ہوں, سب کو حضور نے ثواب میں شریک کیا ہے. ایک خود اپنے لیے کی ہے, اسے ثواب کہتے ہیں, ایک دوسرے کو دیا, اسے ایصال ثواب کہتے ہیں. ہم ثواب کے بھی قائل ہیں, ایصال ثواب کے بھی قائل ہیں. بعض لوگ غیر اللہ کو مشکل کشا کہتے ہیں, ان کے ذبیحے کو حکم. جو غیر اللہ کو مشکل کشا مانے, امن یجیب المضطر کی آیت کا انکار. مشکل کشا, حاجت روا, ایک خدا, ایک خدا.
دوسرا کوئی نہیں. حضرت علی المرتضیٰ کو مشکل کشا کہنا چھوڑو, کوئی حضرت عمر کو بھی مشکل کشا گئے تو قربانی اس کے ہاتھ کی بھی نہ کر کسی غیر اللہ کو. سیدنا ابو بکر, سیدنا عمر, سیدنا عثمان, سیدنا حیدر کرار رضی اللہ عنہم اجمعین اللہ کے بہت بڑے رتبے والے شخصیات ہیں, لیکن خدا نہیں ہے کہ ان سے مدد مانگی جائے. یا ابو بکر مدد, یا عمر مدد, یا عثمان مدد, یا علی مدد, نہ بابا یا اللہ مدد. مشکل کشا اللہ مدد, حاجت روا اللہ مدد. بس تو بالکل اس سے تکبیر نہ پھرائیں. ہاں وہ تمہاری کھال چھیل دے تو چھیل دے, کو ہاں بنائیں بالکل کوئی نہیں. جو شخص غیر اللہ کو حاضر ناظر مانے, عالم الغیب مانے, بھائی عالم الغیب ذات اللہ کی ہے. قرآن کریم میں ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ. اے پیغمبر آپ اعلان کرو علم غیب کی کنجیاں سوائے اللہ کے کسی کے پاس نہیں ہے. تو غیب اللہ کے لیے, علم غیب اللہ کے پاس ہے, اللہ کا خاصہ ہے. اللہ نے پاک پیغمبر علیہ السلام کو غیب کی خبر ضرور دی ہے, غیب کا اظہار ضرور کیا ہے, غیب کی اطلاع ضرور دی ہے, غیب کی وحی ضرور دی ہے. علم غیب نہیں, علم غیب اللہ کا ہے. ایک غیب کا اظہار کرنا, یہ علم غیب نہیں ہوتا. جنت ہمارے پاس غیب ہے, لیکن حضور پہ اظہار ہوا ہے, ہمیں پتہ چل گیا تو ہم عالم الغیب بن گئے جنت کے. نہ بابا, علم غیب اللہ کے ہاتھ میں ہے, اظہار نبی پر ہوتا ہے, اور جس نبی پر اظہار ہو جائے وہ عالم الغیب نہیں ہے, عالم الغیب اللہ. ٹھیک ہے, تو غیر اللہ کو آپ نے عالم الغیب نہیں کہنا. اور اسی طرح ہر جگہ موجود اللہ جسم سے پاک ہے, لیکن ہر جگہ ہے. جہاں اللہ رب العزت جسم سے پاک ہے, قرآن کریم وہ قرآن کریم کی آیت, بلکہ وہ سورت جس کی 22 آیات ہے اور ایک کم 40 مرتبہ اس میں لفظ اللہ موجود ہے. ہر آیت میں لفظ اللہ. کون سی سورت؟ سورت مجادلہ. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ. کہیں ایک دفعہ, کہیں 2 دفعہ, کہیں 4 دفعہ لفظ اللہ ایک ایک آیت میں. 22 آیات کی صورت ہے, 40 کے لگ بھگ اللہ کا لفظ ہے. یہ وہ صورت ہے جسے صورت مجادلہ 28 پارے کی پہلی صورت کہتے ہیں. اس میں موجود ہے ما یکون من نجوا ثلاثۃ, تم 3 آدمی سرگوشی کرو, الا هو رابعهم, تو چوتھا اللہ ہے. ولا خمسۃ, تم 5 ہو, الا هو سادسهم, تو چھٹا اللہ ہے. ولا اکثر من ذلک ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم, اس سے کم ہو یا اس سے زیادہ ہو, اللہ تمہارے ساتھ. تو اللہ ہر جگہ. ٹھیک ہے, تو اللہ رب العزت کو ہر جگہ حاضر و ناظر مانے, غیر اللہ ہر جگہ نہیں ہے. اور میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر جگہ نہیں ہے. اگر حضور ہر جگہ ہوتے تو صورتیں مکی اور مدنی نہ ہوتی, کوئی صورت گشکوری بھی ہوتی. گشکور بھی ہے کیونکہ حضور تو ہر جگہ ہے, ڈیر بھی ہے ہر جگہ ہے, سیالکوٹ بھی ہے ہر جگہ ہے, صورت لاہوری ہے ہر جگہ ہے نا. یا حضور مکہ میں تھے تو مکی بنی, مدینہ میں تھے تو مدنی بنی. بھائی جب صورتیں مکی اور مدنی ہے تو پتہ چلا حاضر ناظر والا مسئلہ کوئی نہیں. حضور پاک کے نام گرانی کے ساتھ انگوٹھے چوبنا کیا ہے؟ بھائی حضور پاک کے نام پہ حدیث میں جو آیا ہے, حضور نے فرمایا بخیل من ذکرت عنده فلم یصلی علی, وہ بندہ کنجوس مکھی چوس ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ میرے اوپر درود پاک نہ پڑھے. ایک دفعہ پڑھ لو بڑے شوق سے, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور کے حال پر بھی پڑھا کریں. تو یہ کم سے کم چھوٹے درجے کا درود ہے. آپ یہاں سے پڑھیں گے, فرشتے آپ کے درود کو لے جائیں گے اور اللہ آپ کو مدینہ منورہ لے جائیں. اللہ آپ کی برکت سے ہم سب کو لے جائیں. آج کل بڑی پابندیاں ہیں, بڑے راستے مشکل کر دیے. اللہ کی قسم دل دکھتا ہے, بڑی مشکلات ہیں. یہ شرطیں پوری کرو تو وہ جہاز میں بیٹھنے دیں گے اور ویزا دیں گے, ورنہ نہیں. اللہ ہمیں ان دجالی فتنوں سے محفوظ فرما. اللہ پاک ہمارے اوپر کرم فرما کر راستے آسان فرما. آج حج کا دن ہے, مبارک دن ہے. اللہ سے مانگ لیں, اللہ کی قسم آپ کی عطا میں کبھی نہیں. ہم مانگتے میرے مولا وہ کون سی مشکل ہے جو تیرے لیے مشکل ہو. اللہ آسانیاں پیدا کر کے ہمارے لیے یہ راستے آسان فرما. اللہ اس پہ جتنی رکاوٹیں ان رکاوٹوں کو دور فرما دے. میرے مولا ہمیں اپنے گھر کی زیارت عطا فرما, اپنے نبی کے در پہ بار بار حاضری عطا فرما. آپ ادھر سے پڑھو گے, فرشتے آپ کے درود پاک کو لے کر جائیں گے, اور اللہ آپ کو توفیق دے آپ روضہ رسول پر پہنچیے
تو آپ پڑھیں گے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود سنیں گے اور آپ کو جواب عطا فرمائیں. اللہم اجعلنا منہم, اللہ ہمیں ان ثواب والوں میں حصہ اللہ ہمارا عطا فرمائے. تو اس لیے میرے دوستو یاد رکھنا, آپ کو یہ کام نہیں کرنا ہے. تو درود پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہی سنتے ہیں. یہ پرچی تھی, یہ رہ گئی, ہاں بول گیا میں ساری. تو حضور پاک کے نام پہ درود پڑھنا تو ہے. انگوٹھے چومنے کا حکم حضور پاک نے کبھی نہیں دی, کبھی بھی نہیں دی. لوگ کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے چومے تھے. امام شامی نے فتاوی شامی میں لکھا ہے کہ انگوٹھے چومنے سے آنکھوں کا نور بڑھ جاتا ہے. تو میں کہتا ہوں جی ٹھیک ہے, انہوں نے لکھا ہے, تو ساتھ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ ٹوٹکا ہے, شریعت کا مسئلہ نہیں ہے. تو آپ بطور ٹوٹکا عمل کر لیں, آنکھوں پہ رکھیں انگوٹھے چوم کے, کانوں پہ رکھیں, ناک پہ رکھیں, ماتھے پہ رکھیں, منہ پہ رکھیں, کوئی منع نہیں ہے, ٹوٹکا ہے نا, آپ کرتے رہو. لیکن آپ اس کو جز آف دا شریعت کہو گے کہ یہ شریعت کا حصہ ہے, تو پھر حضور کا حکم دکھانا پڑے گا, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہے. باجماعت نماز کے بعد فوراً کلمہ طیبہ کا ذکر. بھائی ذکر بالجار 3 صورتوں میں جائز ہے, چوتھی صورت ہو تو حرام. کسی کی نماز خراب ہو ذکر بالجار جائز نہیں ہے, کسی کی نیند خراب ہو ذکر بالجار جائز نہیں ہے, اور اسی طرح کسی آدمی کی تلاوت خراب ہو ذکر بالجار جائز نہیں ہے. آپ نے سلام پھیرا, 10 بندوں کی رکعتیں رہ گئی, وہ اٹھ گئے, تم نے ذکر بالجار شروع کر دیا تو ان کی نمازیں خراب ہوئی, تو آپ گناہگار ہیں, آپ نیکی کا کام نہیں کر رہے. ذکر بالجار جو ہمارے شیوخ اور طریقت والے کراتے ہیں نا, ان کے لیے حضرت گنگوہی فرماتے ہیں اشتغال صوفیہ بدعت نیست کا وہ جو صوفیہ کی ترتیبیں وہ غلط نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ذکر بالجہر شیخ اس وقت کراتا ہے جب نہ کسی کی نیند خراب ہو, نہ کسی کا نماز خراب ہو, نہ کسی کی تلاوت خراب ہو, اور وہ بھی علاجن ہے, ورنہ اصل بالسر ہے, اصل بالسر ہے. کسی وجہ سے شیخ سکھانے کے لیے تعلیماً ذکر بالجہر کرا دے تو ذکر بالجہر کی اس صورت میں اجازت ہے. یہ جو ترتیب آپ کر رہے ہیں کہ نماز کے بعد اونچا اونچا پڑھیں گے, اگلے کو یاد ہی نہ ہوگا پہلی رکعت ہے یا دوسری رکعت ہے, دوسرے کو یاد ہی نہ ہو تو اس کی رکعتیں بھول گئی تو ذمہ دار آپ ہیں. یوں نہ کریں. آپ نے کلمہ طیبہ کا ذکر بالجہر کرنا ہے تو شیخ کی خدمت میں آئے, اس سے طریقہ پوچھ لیں, اور شیخ بھی صحیح العقیدہ ہونا چاہیے. صحیح العقیدہ آپ کو صحیح ترتیب بتائے گا. مولانا 6 بج گئے ہیں, 7:15 ہے. نماز با جماعت کے متصل بعد امام کے ساتھ مصافحہ, اگر ضرورت سمجھے تو مصافحہ کر لیں, کوئی شرعی ضرورت نہیں ہے. ثواب مصافحے پہ ہوتا ہے, لیکن نماز کے فوراً بعد آپ کہیں گے ثواب ہے تو یہ بری بات ہے, یہ اس پر دلیل نہیں ہے. حدیث پاک میں 2 مسلمان ایک دوسرے کو ملے اور مصافحہ کریں تو ان کے ہاتھ چھوڑنے سے پہلے اللہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں, یہ تو حدیث پاک ہے. لیکن نماز کے فوراً بعد جا کے امام صاحب السلام علیکم, امام صاحب کو کوئی کام ہو پھر, تو یہ امام صاحب کو فوراً نماز کے بعد مصافحہ کرنا اور اس کو ضروری سمجھنا یہ ٹھیک نہیں ہے. اذان سے پہلے اور بعد میں صلاۃ و سلام پڑھنے کا حکم. آپ اذان کے ساتھ درود پاک پڑھیں تو آہستہ سے پڑھ لیں, لیکن یہ جو درود پاک مروجہ پڑھا جاتا ہے نا اذان کے ساتھ, یہ اذان حضور پاک نے جس صحابی کو سکھائی تھی اس کا نام پوری دنیا جانتی. کیا نام ہے اس کا؟ حضرت بلال. حضرت بلال کی اذان اللہ اکبر کی الف سے شروع ہے, لا الہ الا اللہ کی ہاں پہ ختم ہے. یہ اذان بلالی کا حصہ نہیں ہے, اذان بلالی کا حصہ نہیں ہے. آپ درود پاک پڑھیں, کئی مرتبہ پڑھ لیں, لیکن میں نے دیکھا ہے ہمارے جو دوست درود پاک پڑھتے ہیں نا تو وہ ہمیں کہتے ہیں آپ درود کے منکر ہو اسی لیے نہیں پڑھتے. تو میں ان کو کہتا ہوں تم 6 کلموں کے منکر ہو, ایمان مفصل ایمان مجمل کے منکر ہو, تم نہیں پڑھتے اذان کے ساتھ. کہتے ہیں ہم پڑھتے تو ہیں لیکن اذان کا وہ حصہ نہیں ہے. تو میں نے کہا درود پاک بھی ہم پڑھتے ہیں, اذان کا حصہ نہیں ہے. اور میں نے ان اپنے بھائیوں کو دیکھا ہے, آج انہوں نے مجھے کہا ہے کہ ہاتھ ہولا, تو میں نے اپنے ان بھائیوں کو دیکھا ہے, یہ ہمارے دوست اس وقت تو درود پڑھتے ہیں اذان کے ساتھ جب لائٹ ہو, اور جب لائٹ نہ ہو تو درود پاک نہیں پڑھا جاتا. یار حضور کے ساتھ محبت سے, بجلی والی ہے, یو پی ایس لواچ ہمارا بھرا, سولر لواچا, تھوڑا گزارا کر درود تو چکی رکھ لو. خدا کے بندے وہ کام کریں جو کام کرنے کا. دعا بعد صلاۃ الجنازہ قرآن پاک اور فقہ سے کچھ نہیں ہے. حضور پاک نے جو جنازے کی دعا سکھائی ہے نا وہ 2 دعائیں ہیں, ایک جنازے کے اندر اور ایک قبر میں. جنازے کے سلام کے بعد جو دعا لوگ پڑھتے ہیں آپ ان سے پوچھیں کہ ہمارے بھائی وہ دعا ہمیں لکھ کر دے دو اور حضور کے لفظوں سے دکھا دو تو ہم ابھی مانگنا شروع کر دیں گے. تو میں نے ہزاروں بندوں سے سوالات کیے ہوئے ہیں, ہر بندہ مجھے کہتا ہے کہ حضور کے لفظ نہیں ہیں. تو میں کہتا ہوں جب حضور نے یہاں لفظ نہیں پڑھے تو پھر تم کہو نا کہ یہ ہمارا اپنا ایجاد کردہ کام ہے, حضور کا کام نہیں ہے.
یہ کہو، پھر یہ کیوں کہتے ہو یہ دین ہے؟ مجھے کہتے ہیں مولانا دعا اچھی چیز ہے. میں نے کہا سجدہ کرنا بھی اچھا ہے. کہتے جی ہاں. میں نے کہا صبح کے فرضوں میں 4 سجدے ہیں تو 5 کیا کر. کہتے سجدہ اچھا ہے لیکن ادھر 5 نہیں کریں گے، حضور نے نہیں سکھایا. میں نے کہا دعا اچھی ہے لیکن جنازے کے سلام کے بعد حضور نے نہیں سکھائی تو نہیں مانگیں گے. میں دعا دمن کرنا لیکن دعا ہو جی نبی علی. میں کوئی دسو مسجد آپ آتے ہیں کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ آپ نے کیوں پڑھ کے سنائی ہے؟ حضور نے پڑھی اور کتاب میں لکھی ہوئی. نکلتے ہیں تو اللہم انی اسألک من فضلک کتاب میں لکھی ہوئی آپ نے پڑھ لی. واش روم آنے جانے کی دعا، گھر نکلنے جانے کی دعا، بازار آنے جانے کی دعا ہے، سونے کی دعا، اللہم بسمک اموت، اٹھنے کی الحمدللہ دی آیا. یہ کیوں آپ سنا رہے ہیں؟ فوراً سنا رہے ہیں فوراً کیوں؟ حدیث میں لکھا ہوا ہے. ذرا بسم اللہ کریں، 1 سال مہلت دیتا ہوں، جنازے کے بعد والی دعا حدیث سے دکھا دیں. یہیں میں پڑھ کے ذرا کوئی بندہ سکھا دے. تو خود مولوی صاحب کو آپ نہیں آتی ذرا منگتا کھڑوتا ہے جو حضور منگیے. میں سختی نہیں کر رہا ہوں، میں بڑے پیار سے کروں. میرے بھائی میں تمہیں گلے لگا کر تیرا ماتھا چوموں گا. آج چٹا بدی بیٹھا کل ساوا بدے سا. مجھے دکھا دے اگر حضور والی دعا ہو تو. سوکھا کام نہیں تو آپ کو پلہ پلایا مولوی مل رہا سی اللہ دے بندے روز بہ کے تمہارے گالیاں کرے سا. جی ہاں ایسا سارے رال میں سو تو اللہ کے بندے حضور پاک علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے. دعا بعد الجنازہ پہ مناظرہ کرنا ہے، آپ کو بلایا جائے تو آپ تشریف لاؤ گے. مناظرے کے اصول ہوتے ہیں. مناظرے کا اصول یہ کہ جس نے مناظرہ کرنا ہے وہ ہمیں چیلنج لکھ کے دے اپنے نام سے، نمبر 1. نمبر 2 حکومت سے مناظرے کی طرف پابندی ہے، وہ اجازت نامہ لے کر دے. یہ 2 کام وہ پورے کر دے. اگر ہم نہ آئے ہمیں کہنا کہ تم بے ایمان اولاد ہیں. شرطیں پوری کرتے نہیں ہیں اور ہمیں کہتے ہیں جی آ جاؤ. کوئی شرطیں تو چھوٹی سی چھوٹی چیز، نکاح کے لیے بھی شرطیں ہوتی ہیں. کوئی میں آپ آدھے ہاں صحیح میں کوئی گبرو بڑا ہو تو دی دے ہو چاہ کوئی آ جاتا ہے. مناظرہ آپ نے کرانا ہے، تمہیں شوق ہے تو چیلنج اپنے نام سے لکھ کے دو. جی نہیں سر پولیس پکڑ ویسی سبحان اللہ جو ایک یہ شوق ہے تو کدا کیوں ہمیں تو تجھے پولیس پکڑنے کا شوق ہے تو فائدہ. آپ چیلنج اپنے نام سے اپنے پیڈ پر لکھیں، شناختی کارڈ کی کاپی ساتھ لگائیں اور اجازت نامہ لے دیں. حضرت شاہ صاحب بیٹھے ہیں میں آنے کے لیے تیار ہوں. اللہ اللہ خیر صلی اللہ ٹھیک ہے. اچھا یہ بھی ٹھیک ہی ہے. قربانی کی جانور کی کھال اور پائے، کھال جو ہے وہ سب کی مشترکہ طور پہ ہے. اجازت لے کر آپ صدقہ کر دیں، سب اجازت دے دیں. اور اسی طرح جو پائے ہیں یا تو قرآن اندازی سے کر لو اور یہ کاٹ کے اس کے حصے بنا لو. قرآن اندازی سے ہو تو بہتر ہے میرے خیال میں، کیونکہ 7 پاوے نہیں ہوتے 4 ہی ہوتے ہیں. تھکونا کرنا سوکھ ہے. یہ مولوی صاحب ایڈا وڈا پرچہ لکھا ہوا ہے، تویز بڑا پہ یہ چیز گھتوں میرا خیال ہے. دو ہی سوال ہیں. پہلے بات کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے سوشل میڈیا پہ بیانات سنے تو میں آپ کا فین ہوں. اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے. آپ کے بیانات سے میرے اندر ماشاءاللہ دینی تبدیلی آئی ہے. پہلا سوال یہ ہے کہ وسیلے کے بارے میں فرما دو تو وسیلہ دینا جائز ہے. سورت نمبر 9 سورت نمبر 2 سورت بقرہ آیت نمبر 190. قرآن کریم کا پہلا پارہ ہے اور 8واں رکوع. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. حضور پاک کے آنے سے پہلے لوگ حضور کے وسیلے سے دعا مانگتے تو قبول ہو جاتی. تو حضور کے آنے سے پہلے وسیلہ جائز ہے، آنے کے بعد بھی جائز ہے اور جانے کے بعد بھی جائز ہے. تو لہذا اگر یہ وسیلہ حضور کی ذات کا غلط ہوتا قرآن اس پہ رد کرتا. یہ اللہ دے قرآن دی گال ہے مت آخا ضعیف حدیث ہے. یہ وجہ تو میں حدیث پڑھی کو نہیں انہاں شودیاں کو ضعیف دی اینک چڑی کھڑوتی ہوندی ہے. اینک جو گندی ہوگی نا تو بندے دا وہ حال ہوتا ہے. اپنی چیز دیکھتے نہیں ہیں. ایک عورت چاند کو دیکھ کر کہہ رہی تھی چاند تو بڑی بو والا ہے، ہائے چاند نیچ بو آندی ہے. تو کسی نے کہا تو نے ابھی اپنے بچے کو استنجا کرایا، حالے بچے تو دھوئی کرائی بھی وہ اثر انگل تے ابھی تو آدھی میں چاند بو والا ہے. میں تمہیں یہ حدیث ضعیف نظر آتی ہے. ضعیف نہیں ہے لیکن میں نے آپ کو آیت پڑھ کے دے دی ہے. دیکھیں دو باتیں ہیں. حضور پاک کے وسیلے سے اے اللہ تو مجھے عطا فرما یہ جائز ہے.
حضور سے نہیں مانگنا، وسیلہ حضور کا دے کر مانگنا اللہ سے. جزاک اللہ. کہتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ کو مولا کہہ سکتے ہیں، جس طرح حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو فرمایا. اس بارے میں کچھ بات فرمائیں. اور یہ صحابہ کرام سے افضل ہیں باقی تینوں سے. اس بارے میں حضرت علی المرتضیٰ کو حضور نے اگر صرف مولا فرمایا تو حضرت علی کو کہو، لیکن حضرت علی کے علاوہ ایک اور صحابی کو بھی حضور نے مولا فرمایا، اسے کیوں نہیں کہتے؟ یا زید انت اخونا و مولانا، صحیح بخاری جلد نمبر 2. حضرت زید بن حارثہ کو حضور نے مولا فرمایا. کبھی سنا مولا زید بن حارثہ کسی نے کہا ہو؟ وجہ کیا ہے بھائی؟ مولا کی وجہ نہیں ہے، وجہ کچھ اور ہے کہ مولا کا معنی ہوتا ہے دوست. تو دوست کہنا تھا تو باقی صحابہ کو بھی دوست کہہ دو، تو یوں نہیں کہتے. لیکن مولا کا ایک معنی کچھ اور بھی ہوتا ہے. لوگ لیتے ہیں مشکل کشا والا معنی جو بنتا نہیں ہے، تو وہ انہی کو خوش کرنے کے لیے ہمارے والے مولا مولا کہہ رہے ہیں. ایک دوست مجھے کہنے لگا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا حضرت علی کو مولا. میں نے کہا آپ حدیث پڑھ دو، بات تیری نکلے یا میری نکلے فائنل ہو جائے گا. کہتے حدیث میں من کنت مولا ہو فعلی جو مولا. میں نے کہا مولا ہوئے یا مولا ہے؟ من کنت مولا ہو کیا مطلب؟ یہ مولا ہو کیسے کہتے ہیں؟ یہ ہاں ضمیر کو مرجع کہاں لوٹا ہوگے؟ میرے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ جو نئے ایمان لانے والے لڑ رہے ہو، جو مجھے دوست رکھتا ہے اسے دوست رکھے. دوست کے معنی میں فرمایا. تو اس دوست کے معنی میں تو کہنا جائز ہے، لیکن جو آج کل لوگ ہی کہتے ہیں نا، وہ دوست کے معنی میں نہیں کہتے، وہ مشکل کشا لیتے ہیں. اور مولا کے 200 معنی بھی کر لو تو مشکل کشا کا معنی نہیں بنتا. اور کچھ لوگ مولا کا معنی حکمران لیتے ہیں. مولا کا معنی اگر حکمران ہے تو خود حضرت علی نے حضرت ابو بکر کی حکمرانی کیوں قبول کی تھی بیعت کر کے؟ حضرت عمر کی بیعت کر کے حکمرانی کیوں مانی؟ اور حضرت علی المرتضیٰ نے حضرت عثمان کی بیعت کر کے حکمرانی کیوں مانی؟ جب اتنے بڑی شخصیت نے ان کو حکمران مانا ہے تو ہم بھی مان لیں گے. تو لہٰذا تھوڑا سا گزارا. باقی یہ رہا کہ حضرت علی تمام انبیاء کرام سے افضل ہیں. میرے خیال میں یہ بہت بڑی جرت کی بات ہے جو کی جا رہی ہے. ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، جس کو حضور نے مسلح امامت دے کر امت کا قائد بنایا، حضرت علی سمیت تمام کو ان کا امام بنایا، حضرت ابوبکر کو، ان کو انبیاء سے افضل نہیں کہتے. ہم کہتے ہیں افضل البشر بعد الانبیاء. تو آپ حضرت علی کو تمام انبیاء سے افضل ہونے کی بات کرتے ہیں. تھوڑا گزارا آپ پڑھا دیں، لمبی پرچی ہے. یہ کہتے ہیں نبیوں میں افضل رتبے پانے والے، اس طرح حضرت علی باقی تینوں میں رتبے افضل. اچھا جزاک اللہ. یہ کہتے ہیں جیسے حضور پاک سب سے آخر میں آئے رتبہ سب سے افضل، ایسے حضرت علی سب سے آخر میں آئے رتبہ سب سے افضل. یہ یوں کہنا چاہ رہے ہیں. اچھا میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں. حضور پاک تو سب سے آخر میں آئے رتبہ سب سے افضل، یہ قرآن حدیث میں ملتا ہے. حضرت علی المرتضیٰ سب سے آخر میں آئے، یہ آپ کو کس نے کہا؟ نہیں، خلفاء راشدین کے آخری خلیفہ حضرت علی نہیں ہے. نہیں، حضرت امام حسن ہے. حضور نے فرمایا میرے بعد خلافت راشدہ 30 سال رہے گی. تو حضرت علی تک تو 29.5 سال ہوتے ہیں، 6 ماہ حضرت حسن کے ملتے ہیں تو 30 سال ہے. آپ کہو حضرت حسن حضرت علی سے افضل ہے، کوئی کہے گا کہ نال دی بلا گالی پہ گئی ہو. یہ کہتے ہیں حضرت علی چوتھے خلیفہ اور خلافت راشدہ ختم. نہیں بھائی، حضرت علی چوتھے خلیفہ ضرور ہے، لیکن خلافت راشدہ امام حسن کے دور میں پوری ہو رہی ہے. اگر چوتھا سب سے افضل ہے اور آخری سب سے افضل ہے تو پھر حضرت حسن کو حضرت علی سے بھی افضل ماننا پڑے گا. لیکن یہ تو کوئی ماننے کا تیار نہیں ہے، کیونکہ حضرت علی کو یہ پہلا اور حضرت امام حسن کو دوسرا امام مانتے تو 12 ائمہ کی ترتیب چینج کرنی پڑے گی. پھر ان کو یہ تقاضا ہوتے تک لگی ویسی. 12 امام ہے نا، حضرت علی، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام الرضا، امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری، امام مہدی. میرے آنکھوں کے تاج، ان کے پاؤں کی خاک میری آنکھ کا سرما. میں تو اہل بیت کا غلام ہوں. لیکن ترتیب آپ نے یہ رکھی ہے، تو حضرت علی کو پہلے نمبر پہ رکھا، حضرت امام حسن کو دوسرے پہ. تو اگر آخری افضل ہے تو آخری تو امام حسن ہے. تو اگر امام حسن کی ترتیب بدلے، لیکن امام حسن کی یہ یار لوگ ترتیب نہیں بدلیں گے. کیوں؟ ان میں سے کسی کو کہو حضرت حسین کب شہید ہوئے، یہ کیا کہتے ہیں کب ہوئے؟ 10 ماہ کہتے نہیں کہتے. انہیں کوئی جرت کر کے بتاؤ امام حسن کب شہید ہوئے. ایک بندہ نے سوچا تو میں گھڑی تحفہ دے گا، یہ میری گھڑی قطر سے آئی ہے، مجھے بھائی زبیر ہے، مجھ سے بیعت ہے، قاری محمد زبیر، اللہ سے جزا خیر دے، اس نے مجھے تحفہ دی.
یہ پاکستانی ہزاروں کے اس کی قیمت بنتی ہے. یہ گھڑی اس بندے کی تحفہ جو جرت کر کے بتائے امام حسن کی شہادت کا دن کون سا. یہ بتائے نا جو امام حسن کا دم بھرتے ہیں. میں اپنوں کو نہیں کہہ رہا. کیوں نہیں بتاتے؟ کیوں؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت یاد ہے، امام حسن کی یاد نہیں ہے؟ کیوں یاد نہیں ہے؟ امام حسن زار سے شہید ہوئے. جرت کر کے بتاؤ. نہیں بتائیں گے 5 جمادی الاولیٰ ہے، علی اختلاف الاقوال 29 ربیع الثانی ہے. نہیں بتائیں گے. کیوں؟ کہ حضرت امام حسن نے صلح کر کے بیعت کی تھی. کس کی؟ حضرت معاویہ کی. ہیں جزاک اللہ. میں تو سمجھے 4 یاد لمبا لا رہے، جلدی پہنچ رہے ہیں. تو حضرت امیر معاویہ کی بیعت کی ہے امام حسن نے. پھر بتانا پڑے گا کہ امام حسن نے حضرت معاویہ کی بیعت کی تھی. بھائی حضرت حسین سب کے ہیں تو امام حسن بھی سب کے ہیں، حضرت معاویہ بھی سب کے ہیں. خالی اکیلے امام چاہتے نہ بنے پھرو. امام حسن کے ساتھ بڑا انصاف کا مسئلہ کرو. 12 ائمہ حضرت حسین کی اولاد کے ہیں، باقی امام حسن کی ایک اولاد 12 ائمہ میں شامل نہیں ہے. کیوں؟ امام حسن دوسرے امام، امام حسین تیسرے امام، چوتھے امام زین العابدین امام حسین کے بیٹے، اور پھر امام باقر امام زین العابدین کے بیٹے، پھر امام جعفر صادق امام باقر کے بیٹے، موسیٰ کاظم امام جعفر صادق کے بیٹے. یوں آ رہے ہیں. امام حسن کا بیٹا کہاں ہے؟ ان کی کوئی اولاد نہیں ہے. حسن مصنع کہاں ہے؟ امام حسن کا بیٹا. اسماعیل بن حسن کہاں ہے؟ امام حسن کا فرزند ارجمند. انہیں شامل کیوں نہیں کرتے بھائی؟ صلح معاویہ تجھے چپ گیا؟ نہیں، میں اعلان کرتا ہوں حضرت حسن تیرے چہرے پہ نوری جمال ہے یا نہیں ہے؟ کہو بے شک. ہو بے شک. شبیہ نبی. حضرت حسن تیرے چہرے پہ نوری جمال ہے. تو نے کیا معاویہ سے صلح، یہ تیرا کمال ہے. جب سے صلح کی پھر جنگ نہیں ہوئی. ہم اہل سنت والجماعت کرتے ہیں تیری تائید. تو نبی کا نواسا، علی کا لال ہے. جس دن سے تو نے صلح کی پھر جنگ نہیں ہوئی. تیری صلح بحال ہے، تو علی کا لال ہے. ہم امام حسن کے قائل ہیں. شان امام حسن. ہم امام حسن کے قائل ہیں بھائی. میں نے تو کئی بار انتظامیہ سے کہا ہے اپنی میٹنگ سے. میں نے کہا یار ایک ہمیں احسان ہمارے اوپر بھی کر دو. یوم حسین کی اجازت آپ نے ان دوستوں کو دی ہے، یوم حسن کی اجازت ہمیں دیں. اور پھر ہم دعوت دیتے ہیں ہر اس بندے کو جو حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و حیدر، حضرت حسین کا دم بھرتا ہے. آ بھائی امام حسن کے جلوس میں آ. بتا امام حسن بیٹا کس کا ہے؟ امام حسن نواسا کس کا ہے؟ امام حسن نے حضور کی گود میں تربیت پائی ہے. حضرت علی المرتضیٰ کے بعد امام حسن خلیفہ بنے ہیں تو کس بے ایمان نے امام حسن کو خنجر مار کے کہا تھا یا مذل المؤمنین، اے تو نے معاویہ کی بیعت کر کے ہم مومنین کہنے والوں کی ذلت و رسوائی کر دی. اے کون تھا جس نے امام حسن کو زہر دلوائی؟ اے کون تھا جو امام حسن کا قاتل ہے؟ آؤ ذرا بات کرتے ہیں. لیکن یوم حسن نہیں پہنا جاتا بھائی. یوم حسین کے ساتھ یوم حسن کو بھی پروموٹ کرے. آئی ایم ود یو انشاءاللہ. میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کی تائید کرتا ہوں، لیکن راحل پوری ادھوری نہیں. بات پوری کیا کرے، ادھوری نہیں کیا کرے. ادھوری باتیں کریں گے تو ادھورا دین آپ کے پاس آئے گا. پوری باتیں رکھیں گے تو پورے دین پر عمل ہوگا. ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے. کہتے ہیں پرپل کمپنی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ 1.5 ارب روپے لوگوں کے لے کر بھاگ گئی ہے یہ کمپنی. شابش کر کے ملا ہوئے نہیں. کوئی جائز نہیں ہے بھائی، اس سے بچے. ایک بندے نے مجھے کال کر کے کہا، میں جانتا نہیں تھا، کہتے ہیں ہمارے حق میں فتویٰ دے دو، پرپل کمپنی جائز ہے. ہم ایک نئی کیا موٹر گاڑی 65 لاکھ کی آپ کو تحفہ دیں گے. یہ پرپل کمپنی والا. میں نے سوچا کہ فتوے پہ گاڑی مل رہی ہے یار، کیوں؟ میں کوئی نہ تھا جماعت رہا کہ مجھے کیوں گاڑی دے رہے ہیں. پھر میں نے تحقیق کی تو سارے مفتیوں نے کہا جھوٹ ہے. تو پھر مجھے سمجھ آیا کہ مولوی کو فتویٰ گنوانا ہے، گاڑی کی تو لالچ دینا تھا. تو بھائی بچیں ان سے. انٹرنیٹ پر انویسٹمنٹ کرنا جائز ہے، 100% یقین اور کاروبار جائز ہو تو کرنا جائز ہے، ورنہ آج کل اکثر یہ دھوکہ دے کر بیٹھے ہوئے ہیں. پھل کے چھلکے سجے ہوئے ہیں پھلوں کی دکان میں. اس لیے تھوڑا گزارا کریں. جزاکم اللہ تعالی.